مسیح کے قادر پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پھر سے آئی ہوں ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ آج پھر ہم خدا کے کلام میں سے اپنی نصیحت اور بہتری کے لیے چند باتیں سیکھیں گے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے تجارت کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 25 آیت کو پڑھیں گے۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کا دل نہایت شاد ہوا تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ وہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے۔ سو انہوں نے سمسون کو قید خانہ سے بلایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ آمین۔ اس آیت پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ اس میں لکھا ہے سمسون کی سٹوری ہے، اور سمسون کی سٹوری سے عموماً سب لوگ واقف ہیں کہ سمسون جو ہے یہ خدا کا نذیر تھا۔ خدا نے اسے ماں کے پیٹ سے ہی چنا ہوا تھا، یہ خدا ان کا نذیر تھا۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا تھا جب خدا ان کا فرشتہ اس کی ماں کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا، اور اسے بتاتا ہے کہ جو بیٹا ہوگا اس کے بال نہیں کٹوانے۔ اور ہم اس سٹوری کو اگر پیچھے سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے کوئی مے والی چیز نہیں پیتی، کوئی جس میں خمیر وغیرہ ہو وہ چیزیں نہیں کھاتی، اور کہا گیا تھا کہ بال نہیں کٹوانے۔ اس کی جو لٹیں ہیں اس میں پاور ہوگی، شکتی خدا کی اس میں ہوگی اس میں۔ اور بتایا جاتا ہے اس میں کہ سمسون جو ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر خدا کا مسا تھا۔ سمسون جبڑے کی ہڈی سے 1000 لوگوں کو مار دیتا ہے۔ سمسون ایک خدا کا سورما تھا، خدا کا چنا ہوا بندہ تھا، اور اس نے خدا کا جو خدا کے خلاف تھے، فلسطینی تھے جو خدا کے خلاف آتے تھے، یہ ان کو مارتا تھا۔ پر سمسون کے ساتھ کیا ہوا؟ سمسون کو ایک عورت کے ساتھ عشق ہو گیا۔ سمسون کو دلائلہ کے ساتھ عشق ہو گیا، اور عورت اس سے ہر روز پوچھتی ہے کہ تیری شاذوری کا راز کیا ہے، تیری قدرت کا راز کیا ہے، کیسے تو یہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ دشمن کو موقع مل جاتا ہے کہ عورت کے ذریعہ سے اس کی شاذوری کا راز پوچھوایا جا سکتا ہے، تو دشمن جو ہے کام کرتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے کہ تو نے اس کی جو ہے اس کا راز معلوم کرنا ہے، اس کا جو راز ہے وہ کس چیز کے اندر ہے۔ تو عورت جو ہے وہ ان سے پیسے لے کر سمسون کو ہر روز کہتی ہے کہ تو اپنی شاذوری کا راز مجھے بتا، کیا راز ہے کہ تو اتنے لوگوں کو مار دیتا ہے، کیا تیرے پاس ہے؟ تو وہ ہر روز اسے ایسی ہی باتوں میں الجھایا دیتا ہے، نہیں بتاتا۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اس کے ناک میں دم کر دیتی ہے، اور سمسون اسے بتا دیتا ہے کہ ان بالوں کے اندر میرا راز ہے۔ بالوں کے اندر جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے بالوں کے اندر اس کی قدرت ہے، تو جا کر وہ دشمنوں کو بتاتی ہے کہ جب اس کے بال کاٹیں گے تو اس کی قدرت جو ہے، جس کی طاقت اس کے اندر ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ایک عورت نے دشمن کے ہاتھ میں سمسون کو کروا دیا۔ آج کا ہمارا مضمون بھی یہی ہوگا، سمسون دشمن کے ہاتھ میں کھیل بن جاتا ہے۔ آج بھی بہت سے انسان ایسے ہیں جو دنیا میں الجھ کر شیطان کے ہاتھ میں کھیل بن جاتے ہیں، ابلیس کے ہاتھ میں آ کے کھیل بن جاتے ہیں، کھلونا بن جاتے ہیں، اور ابلیس جب دل کرتا ہے استعمال کر لیتا ہے۔ ابلیس کا جب دل کرتا ہے، جہاں پر اس کا دل کرتا ہے وہاں پر ہمیں کھڑا کر کے کھیل بنا لیتا ہے، تماشے کی صورت پر استعمال کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ابلیس کے ہاتھ میں کھیل بن چکے ہیں۔ جیسے سمسون کو ان لوگوں نے کھیل بنایا، تو اس میں کیا لکھا ہے؟ سمسون کو وہ بلاتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کھیل کر۔ جب اس کے راز کا ان کو پتہ چلتا ہے، بال کٹوا دیتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے اس کے اندر طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آ کر سب سے پہلے دشمن کیا کرتے ہیں؟ سمسون کی آنکھیں نکالتے ہیں۔ آج بھی ابلیس سب سے پہلے آنکھیں نکالتا ہے، اندھا کر دیتا ہے۔ جیسے سمسون کو دشمنوں نے اندھا کر دیا، آج بھی بہت سے انسان ابلیس کے ہاتھ میں آ کر اندھے ہو چکے ہیں۔ اندھے کیسے؟ لالچ میں آ کر، دولت کے چکر میں، شہرت کے چکر میں، عیش و عشرت کے چکر میں، بینک بیلنس کے چکر میں آج دنیا اندھی ہو چکی ہے۔ ابلیس نے دنیا کو اندھا کر دیا ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے یہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر
کھیل بنانا چاہتا ہے۔ یہ انسان کو ایک کھیل کی طرح استعمال کرتا ہے، ایک تماشا بنا کر استعمال کرتا ہے۔ آج کا انسان بھی آسانی سے اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ سمسون بھی جیسے دلائلہ کے چکر میں آ گیا، آج بھی بہت سے نوجوان عشق کے چکر میں مبتلا ہو کر کھیل بن جاتے ہیں، ابلیس کے ہاتھ میں آ کر کھیل بن جاتے ہیں۔ سو میں بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں، ابلیس کے ہاتھ میں کھیل مت بنے۔ سمسون جیسے جب اس کی آنکھیں نکالی گئی تو یہ کہتا ہے، خدا سے دوبارہ سے زور مانگتا ہے، خدا سے کہتا ہے مجھے ایک بار پھر سے موقع دے، مجھے زور دے۔ تو یہ جب زور کو حاصل کرتا ہے تو یہ اپنے دشمن کو مارتا ہے، اپنے دشمن کو مارتا ہے اور خود بھی مر جاتا ہے۔ جب آج میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو آپ نے اور میں نے اپنے دشمن کو مارنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر بہنیں، اگر بھائی چاہتے ہیں خدا کا کام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کریں، تو آپ دشمن کے ہاتھ میں کھیل مت بنیں۔ اگر روحانی طور پر زندہ ہونا چاہتے ہیں تو اس ابلیس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ اور یہ جو آپ کو کھیل بنا کر استعمال کر رہے ہیں، آج نوجوانوں کو یہ کھیل بنا کر استعمال کر رہے ہیں، بہنوں کو کھیل بنا کر استعمال کر رہے ہیں، بھائیوں کو کھیل بنا کر استعمال کر رہے ہیں، تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، ابلیس جو سمسون کو بھی کھیل بنا کر استعمال کر رہے ہیں، آج اگر ابلیس آپ کو کھیل بنا رہے ہیں، اگر آج آپ ابلیس کے ہاتھ میں ہیں، تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کیجیے، ابلیس کو اپنی زندگی سے ختم کیجیے، ابلیس کو اپنی زندگی سے ماریے، گناہ کو اپنی زندگی سے ماریے، تاکہ آپ دشمن کے ہاتھ میں کھیل نہ بنے، تاکہ آپ سمسون کی طرح دوبارہ سے زور حاصل کر اپنے دشمن کو مار دیں۔ اگر آپ مارنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اپنے دشمن کو، گناہ کو اپنے اوپر سے ختم کیجیے، گناہ کو ماریے اور روحانی طور پر زندہ ہو جائیں۔ سو اگر آپ کو پیغام کی سمجھ آئی ہے تو اسے قبول کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ میں پھر سے آؤں گی ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔